اردو کہانی میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی سچی کہانی سنائیں گے جس میں دل لگی کی گئی ہے۔ ذرا سی دل لگی کی بات ہے اس کہانی میں۔ کہانی کو آخر تک سنیے گا اور کہانی پسند آئی تو اپنی رائے بھی ضرور دیجیے گا۔ کیسی ہو سہانا؟ ڈینم کی بلون پر سفید اور سیاہ دھاری دار شرٹ میں بلبوس عباد نے نفیس سے لائٹر کی مدد سے اپنے ہونٹوں میں دبا سگریٹ سلگاتے ہوئے میز کی دوسری جانب قدرے سنجیدگی سے بیٹھی سہانا کو بغیر دیکھے ہوئے گفتگو کا آغاز کرنے کی غرض سے ایک ایسا بے معنی سوال پوچھا جس کا جواب عباد کو پہلے ہی معلوم تھا۔ تمہیں میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں الحمدللہ بالکل فٹ فاٹ اور بہت اچھی ہوں۔ دھانی جوڑے میں ملبوس نازک اندام سہانا کی جانب سے جواب تو حسب توقع ہی موصول ہوا تھا، مگر پھر بھی عباد قدرے برا مان کر گمبھیرتا سے بولا، اچھی ہو تبھی تو تمہیں چاہتے ہیں، یعنی اگر جو میں کبھی اچھی نہ رہی تو میرے لیے تمہاری محبت بھی کم ہو جائے گی، ہے نا؟ وہ سخت ناراض نظروں سے اسے گھورتے ہوئے بولی تو عباد سگریٹ کا ایک گہرا کش لگانے کے بعد کثیر دھواں فضا میں بکھیرتے ہوئے مخصوص انداز سے مسکرایا، تم تو بات پکڑتی ہو، میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ وہ متبسم نگاہوں سے اسے دیکھ کر بولا، کہا نہیں، لیکن الفاظ کا مفہوم تو تمہاری بات کا یہی تھا۔ اس پہ اپنی ناراضگی اور اچھی طرح جتانے کی خاطر چڑھی ہوئی تیوری مزید چڑھا کر بولی تو اس بار وہ حقیقتاً جھلا اٹھا۔ سہانا، کیا تم مجھ سے لڑنے کے لیے آئی ہو یہاں؟ ہاں، خفا سی سہانا نے انکار نہیں کیا اور اس کی یہی معصومیت امیز صاف کوئے عباد جیسے کھر انسان کو چت کر رہی تھی۔ ابھی بھی وہ اس کے اس انداز پر انتہائی جھنجھلاہٹ کے باوجود ہنس پڑا۔ لڑکی لڑنے آئی ہو؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا، مگر کیوں بھائی؟ بندہ اور تقصیر سے اب کیا خطا سرزد ہو گئی؟ میری اچھی خاصی جاب بلا وجہ چھڑوا دی اور اب بہت معصوم بن کر پوچھتے ہو کہ کیا خطا سرزد ہو گئی؟ وہ سلگ کر بولی تو عباد نے ایک گہری سانس یوں بھری گویا کہہ رہا ہو کہ اچھا تو گویا تمہاری ناراضگی کی وجہ یہ ہے۔ پھر اپنے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں میں دبا ہوا 2.5 انچ کا خاموش قاتل اپنے لبوں سے لگا کر پھیپڑوں کو مزید آلودہ کرنے کے بعد سنبھل کر کہنا شروع ہوا، دیکھو سہانا، میں تمہیں پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں کہ میں نے تمہاری وہ جاب بلا وجہ ہرگز نہیں چھڑوائی۔ دراصل اس دفتر کا ماحول مجھے تمہارے لیے سخت ناموزوں محسوس ہوا تھا۔ مجھے گھر بٹھا کر تم اب تک وہیں جاب کر رہے ہو نا؟ اور نہ ماننے والے لہجے میں بحث کرنے لگی، جو ماحول میرے لیے ناموزوں ہے وہ تمہارے لیے درست کیسے ہو گیا؟ وہ اپنی حسین آنکھوں سے چنگاریاں نکالنے لگی۔ میں مرد ہوں، میری بات اور ہے۔ اس نے اپنی دانست میں اسے لاجواب کر دیا، مگر وہ ہوئی نہیں۔ یہ مرد عورت کی منطق بھی خوب ہے۔ وہ کھٹ سے تنزیہ مسکرا کر بولی، بری شے بلا تخصیص دونوں ہی کے لیے بری ہوتی ہے۔ ابھی جو تم یہ سگریٹ پھونک رہے ہو، اگرچہ میں پینے لگوں تو کیا یہ میرے لیے اچھی ہو جائے گی؟ یہ تم کو گفتگو کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہو سہانا؟ وہ ایک دم بہت زیادہ ناگواری سے بول اٹھا، تم کیوں پینے لگی سگریٹ؟ کیوں؟ سہانا نے چتون تیکھے کر کے بولی، تمہیں سگریٹ پر اعتراض ہے یا میرے پینے پر؟ سگریٹ پر۔ وہ ترنت بولا، سگریٹ پر؟ مطلب کیوں بھائی، کیا اتنی بری چیز ہے وہ؟ مصنوعی تعجب سے آنکھیں پھیلا کر متنفر ہوئی تو اس کی کمال چلاکی پر عباد دل ہی دل میں سٹ پٹا کر رہ گیا، مگر اب کیا کیا جائے کہ وہ پھنس چکا تھا، اس لیے تحمل سے بولا، ہاں سہانا، یہ بہت بری چیز ہے۔ اگر اتنی ہی بری چیز ہے تو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ یہ سہانا کا اگلا سوال تھا۔ چھوڑ دوں گا، تم سے کہا تو ہے کہ چھوڑ دوں گا، تمہیں میری بات کا یقین کیوں نہیں آ جاتا؟ عباد کی برداشت کی حد ہوئی تمام۔ دوسری سگریٹ سلگاتے ہوئے درستی سے بولا، تم سہانا کی آنکھیں بھر آئی، میں تمہاری ہر بات مانتی ہوں، کیا تم میری اتنی بات بھی نہیں مان سکتے؟ اس بار اس نے جذباتی وار کیا تو عباد ڈھیلا پڑ گیا، ارے یار، جب کہہ رہا ہوں کہ چھوڑ دوں گا تو چھوڑ دوں گا نا، تم تو ایک بات کے پیچھے ہی پڑ جاتی ہو۔ ایک تو اتنے دن بعد ملنے آئے ہو، اس پر یہ بیکار کا موضوع نکال کر بیٹھ گئی ہو۔ تو اسے بہلانے کی خاطر نرمی سے بولا، یہ تمہارے لیے بیکار کا موضوع ہوگا۔ سہانا کی آنکھ کے کونے سے ایک جلد باز آنسو نکل کر اس کے دامن میں جا گرا، مگر مجھے جب بھی اس بات کا خیال آتا ہے نا کہ تم کہیں نہ کہیں بیٹھے بڑے مزے سے یہ زہر اپنے حلق میں اتار کر اپنی صحت کی خرابی کا سامان کر رہے ہو، تب یقین مانو میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی بھر جاتی ہے۔ ارے یار، ایک بار تمہیں کہہ تو دیا کہ چھوڑ دوں گا تو چھوڑ دوں گا، لڑک پن سے پی رہا ہوں، مجھے ذرا کچھ وقت تو دو، وہ عاجز آ کر بولا، اور سہانا کا جواب سنے بغیر سگریٹ کے 1-2 لمبے کش جلدی لگا کر گویا خود کو پرسکون کرنے کی صحیح کی۔ پچھلے 1.5 سال سے تو تم مجھے یہی کہتے چلے آ رہے ہو، سہانا نے بڑی بے بسی سے اس سے کش پہ کش لگاتے ہوئے دیکھ کر مایوسی کے لہجے میں کہا، اور تمہیں کتنا وقت درکار ہے عباد؟ یہ میری تنہائی کی ساتھی ہے سہانا، اس نے ایک عجیب منطق بیان کی، جب تم آ جاؤ گی نا تو میرے گھر میں میری تنہائی بانٹنے، تب تم دیکھنا میں سے کان سے پکڑ کر تمہاری آنکھوں کے سامنے اپنے گھر سے نکال دوں گا، پھر بولو کب آ رہی ہو میرے گھر۔ ہوشیار اگر سہانا تھی تو وہ بھی اپنے نام کا ایک ہوش مند تھا۔ سہانا کی لرزتی پلکیں گلال جھلکانے پر تیار آرس اس امر کے غماز تھی کہ عباس اس کی توجہ
उस सुलगते मौजू से हटाने में कामयाब हो गया है। अपनी भाभी से बात कर ली है मैंने। वो अपनी शर्म को एतमाद के पर्दे में छुपाकर हमवार लहजे में बोली, वो चाहती हैं कि इस इतवार तुम भाईजान से मिलने हमारे घर चले आओ। कहीं वो ख्वाब तो नहीं अपनी शादी की अगली सुबह जब वो अंगड़ाई लेकर अभी पूरी तरह बेदार ना हुई थी कि उसके बराबर में नीम दराज आबाद जो खुमार आलूद निगाहों से मुसलसल उसे ही देख रहा था, ख्वाबनाक से लहजे में बोला। और वो बुरी तरह चौंक पड़ी और तुम वो कदरे महजूब सी होकर बोली, अब मैं तुम्हारा मजाजी खुदा हूँ सुहाना। वो मसनूई नाराजगी से बोला, थोड़ी सी इज्जत कर लो मेरी। अब मुझे ये तुम दम छोड़कर अब कहाँ करो। अच्छा जी। वो अपने खुले चमकदार जोड़े में लिपेट कर शोखी से बोली, तो फिर बताइए आप नाश्ते में क्या लेना पसंद करेंगे? तुम्हारी इस घर में पहली सुबह है। अम्मी अगर हयात होती तो मुझे यकीन है अपने लाडले की मनचाही के खूब लाड उठाती, मगर खैर इतने लाड तो तुम्हारे मैं भी उठा ही सकता हूँ कि तुम्हें नई मेरी दुल्हन होने के नाते आज के दिन नाश्ता बनाने से मुस्तशना करार देकर कुछ बाहर से ले आऊँ। तो बताओ क्या खाओगी? वो दास मुस्कुराहट लबों पर सजा कर बोला तो उसकी कल्बी कैफियत का अंदाजा करके सुहाना ने उसके बिस्तर पर रखे मजबूत हाथ पर अपना नाजुक हिनाई हाथ रख दिया। फिर हलावत से बोली, पहला दिन है तो क्या हुआ, घर तो बहरहाल मेरा ही है ना। आप बताएं क्या खाएंगे, मैं बना कर ले आती हूँ। फ्रिज में अंडे रखे हैं, मैं ब्रेड ले आता हूँ, दही खा लेंगे। आबाद ने उसके हाथ के नीचे से अपना हाथ निकाला और उठ खड़ा हुआ। फिर अपने कुर्ते की जेब थपथपाकर वह किसी शय की मौजूदगी को महसूस करना चाहा। फिर कदर परेशानी से अपनी मतलाशी नजर इधर उधर दौड़ाई और सुहाना जो उसी की जाने मुतवज्जह थी बेख्तियार पूछी, क्या ढूंढ रहे हैं? सिगरेट का पैकेट रात तो यहीं रखा था, अब न जाने किधर चला गया। वो पैकेट की तलाश में अब सिंगार मेज पर धरी शिया पर हाथ मार रहा था। फेंक दिया था वो मैंने डस्टबिन में। बिस्तर पर बैठी सुहाना को ये जवाब सुनकर गुस्सा बहुत आया, ताहम आवाज उसकी मध्यम रही और बात कि उसकी वो मध्यम आवाज भी आबाद को काफी होगी, इसलिए वो बड़ी तेजी से उसकी जानिब घूमा। फेंक दिया? मगर क्यों फेंक दिया यार? वो झुंझला कर गोया हुआ तो सुहाना खट से बोली, क्योंकि कल रात ही तो आपने मुझसे ये वादा किया था कि अब आइंदा सिगरेट नहीं पियेंगे। हाँ। आबाद ने आकर उसे यकीन दिलाने वाले अंदाज में तेजी से इस बात में सर हिलाया। जब वादा कर लिया है तो नहीं पीऊंगा। हाँ तो बस मत पिए। आप जल्दी से जाकर ब्रेड ले आए, इतनी देर में मैं अंडे वगैरह बना लेती हूँ। ठीक है। वो बड़ी मासूमियत से कहती हुई बिस्तर से उठ खड़ी हुई। हाँ हाँ चलो ठीक है। आबाद भी मजीद इस बहस में पड़े बगैर मूड को उजलत में कमरा अबूर कर गया। सुहाना के लबों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट चमकी थी। अपना हाथ आगे कीजिएगा जरा। सुहाना लाउंज के सोफे में इत्मीनान से बैठी टीवी देख रही थी कि तभी बाहर से आकर आबाद बड़े मजे से उसके बराबर में बैठ गया और ये आबाद के वजूद से उठती मखसूस बू ही थी। इसे महसूस करके पहले तो सुहाना बुरी तरह चौंकी, फिर अगले ही लम्हे फरमाइश कर बैठी, ये लो। आबाद ने मुस्कुराकर जोजा मोहतरमा की फरमाइश करते हुए चट से अपना दाया हाथ पहलू से उठाकर उसके सामने कर दिया। क्यों यार, क्या हाथ दिखने का इरादा है? देखने का नहीं, सूंघने का। सुहाना पूरी तरह चौकस बैठी थी। अपने सामने पहला आबाद का हाथ झपट कर उसने अपनी नाक के साथ लगाया और सख्त लहजे में कहा। तो आबाद का जी चाहा अपनी हमाकत पर अपना सर पीट ले। तुम सिगरेट पी कर आए हो ना? आबाद का हाथ सूंघने के बाद अपने बदतरीन अंदाजे के दुरुस्त साबित हो जाने पर सुहाना का ऐन फितरी रद्द-ए-अमल था। हाँ। सुहाना के बेयकीन और सदमाती तासरात देखकर आबाद को शर्मिंदगी तो हुई, मगर जब अब उसका भांडा फूट चुका था तो झूठ बोलने का फायदा ही क्या था? यानी तुम इतने दिन मेरे सामने सिगरेट ना पीने का ढोंग करते रहे। वो सदमे से बाहर आकर तासुब से बोली, कोई ढोंग नहीं। वो चिढ़ गया, मैं सिगरेट वाकई बहुत कम कर चुका हूँ। कम या ज्यादा, मगर पी तो बहरहाल है ना। मेरा एहसास तो रखो एक तरफ, तुम्हें अपने वादे का ख्याल भी नहीं है। आबाद तासिफ तैश या नाराजी इतनी शदीद थी कि सुहाना सारा आप जना फरामोश कर चुकी थी। इस लम्हे क्या मुसीबत है यार, जब उससे कोई जवाब न बन पड़ा तो वो बेशतर मर्दों की फितरत के मुताबिक खत्ते से उखड़ गया। जब देखो तभी तुम यही मौजू निकाल कर मुझसे लड़ना शुरू कर देती हो। हाँ पीता हूँ सिगरेट, कोई नशा तो नहीं करता न जो तुम्हें इतनी फिक्र हो रही है। बाज़ उलमा इसे बाकायदा नशे की कैटेगरी में शामिल कर चुके हैं। आबाद के ऊंचे और खुरदरे लहजे ने उसका दिल तो बहुत दुखाया, मगर फिर भी वो खुद को कहने से बाज न रख सकी। डॉक्टर्स के मुताबिक ये स्लो पॉइजन है, इसे बिना खुदकुशी करने के मुतरादिफ है। जब कहा है इसे मुकम्मल छोड़ दूंगा तो छोड़ दूंगा ना यार। वो बनाकर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। तो उसी एक बात के पीछे क्यों पड़ जाती हो? क्योंकि मुझे तकलीफ होती है ये देख कर कि तुमने मुझसे जो चाहा मनवा लिया, मगर मेरी सिर्फ एक ये बात न मान सके। बोलते बोलते उसकी आवाज भर आ गई। तो आबाद जो तब तैश में उखड़ा उखड़ा था, सख्त बेबसी महसूस करता हुआ उसके बराबर में वापस बैठ गया। ऐसा मत सोचो सुहाना। आबाद ने उसका दिल जोई की खातिर उसका हाथ थाम कर निस्बतन नर्म लहजे में कहा, मैंने भी तुम्हारी बात का मान रखता हूँ, मगर इस एक मामले में तुम ये समझ लो कि मैं किसी हद तक बेबस हूँ। ये लत सुहाना जो आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। अगर इंसाफ की नजर से देखा जाए तो आबाद का मौकफ अपनी जगह दुरुस्त था, मगर सुहाना को अब इन वजाहतों से कोई सरोकार न था कि उस वक्त अपने बेवकूफ बन जाने के एहसास
احساس نے غصے کا روپ دھار کر اس کے دماغ کو پوری طرح اپنے شکنجے میں لے لیا تھا اور اب اس نہج پر سوچ رہی تھی کہ ایسی کیا صورت ہے جو عباد کو اذیت کا مزہ چکھا سکے، جو وہ خود اس 2.5 انچ کے قاتل کو لبوں سے لگا کر محسوس کیا کرتی ہے۔ چلو نا یار، اب اپنا موڈ ٹھیک کر لو، چلو ڈنر پر چلتے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ، حسین آباد کا پان کھاؤ گی؟ حسین آباد کا پان؟ سہانا جو عباد کے مستقل منانے کے باوجود گمسم بیٹھی تھی، عباد کی اس آفر پر چونک کر اس کی جانب کھوئی سی نظر دیکھا۔ ہاں یار کرو، تم اپنے بھائی سے کتنے شوق سے وہاں کا پان منگوایا کرتی تھی۔ یہ بات ظاہر ہے کہ سہانا ہی نے عباد کو بتا رکھی تھی، اور عباد نے بھی فوراً سے پیشتر اسے جتا دیا تھا کہ اسے پان چباتی لڑکیاں سخت زہر لگا کرتی ہیں۔ بس تبھی سے سہانا نے اپنے اس بے ضرر سے شوق سے منہ موڑ لیا تھا، مگر ابھی چونکہ عباد ہر قیمت پر سہانا کو منانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے یہ آفر کر دی۔ پان؟ ہاں کھاؤں گی، سہانا گمبھیر لہجے میں ایک دم بولی۔ اب میں بھی پان کھا کر دکھاؤں گی۔ بس تم پھر ٹھیک ہے۔ عباد بیچارہ سہانا کے جملے کی بینی خیزی پر غور کیے بنا خاموشی سے چہک کر بولا، فٹافٹ تیار ہو جاؤ، پھر نکلتے ہیں۔ یہ کیا کھا رہی ہو؟ عباد نے بستر میں بیٹھی سہانا کو کوئی پوڑیا کھولتے ہوئے دیکھا تو تعجب سے استفسار کیا۔ خود وہ دفتر سے لوٹنے کے بعد ابھی تازہ دم ہو کر غسل خانے سے باہر نکلا تھا۔ اسے پان کہتے ہیں، وہ بڑے مزے سے بولی اور سفید کاغذ میں سلیقے سے باندھے گئے پان کو کھول کر باقاعدہ عباد کو دکھاتے ہوئے پورا پان کھول کر منہ کے اندر ڈال لیا اور چٹخارے لے کر چبانے لگی تو لیے سے سر رگڑتے عباد نے برا سا منہ بنا کر خاصی ناگواری سے اسے دیکھا۔ کھانا تھا تو صبح ہی کھا لیا ہوتا، تم جانتی ہو کہ مجھے پان کس قدر برا لگتا ہے، وہ ناپسندیدگی سے بولا۔ پان برا لگتا ہے تو اس روز مجھے کیسے کھلا دیا، وہ پان چباتے ہوئے بولی۔ وہ تو بس تمہیں منانے کی خاطر دلوا دیا تھا، مگر اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اب تم ہر وقت کسی بھینس کی طرح سبز پتوں کی چگالی کرتی رہو، وہ بستر پر گیلا تولیہ پھینک کر متنبہ کرنے والے لہجے میں بولا۔ پان تو میں اب بھی کھایا کروں گی۔ بعد وہ کتھے سے سکھ پڑتے اپنے گلابی گداز دل جلانے والے انداز پھیلا کر اس کے تنبیہ کی پرواہ کیے بغیر بولی، تو وہ ٹھٹک کر اسے دیکھتے ہوئے بولا، پان کھایا کرو گی؟ مگر کیوں کھایا کرو گی یار؟ کیونکہ مجھے اس کی سوندھی سوندھی مہک اور میٹھا میٹھا ذائقہ بہت اچھا لگتا ہے۔ عباد کو یہ بات چڑھانے کی خاطر ہی صحیح، مگر اس نے درست کہی تھی۔ ذائقہ اچھا لگتا ہے؟ زہر کھانا شروع کر دو گی؟ حسب توقع وہ چڑھ گیا۔ آپ زہر پی سکتے ہیں تو کیا میں زہر کھا نہیں سکتی؟ وہ دو بدو بولی تو عباد کی سمجھ میں جیسے ساری بات آ گئی۔ اس وقت وہ مسلطاً خاموش ہو گیا، مگر 2-4 روز بعد جب سہانا کے دانت میں درد اٹھا تو وہ تلملا اٹھی۔ اتنی حسین موتیوں جیسے دانت ہیں تمہارے، خام خواہ میری ضد میں آ کر انہیں برباد کر لو گی۔ پان کھانے سے کچھ نہیں ہوا، میرے اس دانت میں تو اکثر درد رہتا ہے۔ وہ درد کچھ دوائی پانی سے نگلتے ہوئے عباد بات کو مکمل رد کرتے ہوئے بولی، مت مانو میری بات۔ بعد غصے سے بولا، جب کتھے چونے سے دانت سٹ جائیں گے تمہارے تب پتہ چلے گا۔ میں دانت اچھی طرح صاف کرتی ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ پر یقین تھی، پھر بھی یہ بھی تھا کہ وہ کوئی پان کھانے کی عادی تو تھی نہیں، یہ تو بس عباد کے سامنے سے چڑھانے کی خاطر وہ ذرا سی دل لگی کر رہی تھی۔ ہاں بس عباد کے سامنے سے چڑھانے کی خاطر۔ پر اس روز ایک عجیب ہی واقعہ رونما ہوا کچھ یوں کہ اس دوپہر جب وہ کھانے سے فارغ ہوئی تو اس کے اندر سے طلب جاگی، حالانکہ اس وقت تو سامنے اب عباد بھی نہیں تھا، اور بھی یہ تھی کہ اسے پان کھانے کی کوئی عادت تو تھی نہیں۔ پھر بھی وہ اپنے اندر کی طلب پر لبیک کہتی ہوئی تیزی سے لاؤنج میں رکھے سرمئی فریج کی جانب بڑھتی چلی گئی، جہاں اس نے گزشتہ رات ہی اپنے بھائی جان سے نصف درجن پان منگوا کر بڑے اہتمام سے رکھے ہوئے تھے۔ وہ فریج کے سامنے کھڑے ہو کر یک لہجہ کسی سوچ میں ڈوبی۔ مجھے پان کھانے کی کوئی عادت تو نہیں، میں تو بس یوں ہی شغلن ہی۔ ویسے ہی اس کے لبوں میں کسیاہٹ امیز مسکراہٹ آ ٹھہری۔ اس نے دوسرے ہی لمحے تمام سوچوں سے دامن چھڑانے کی خاطر سر جھٹکا اور فریج کھول لیا۔ تو اس طرح ذرا سی دل لگی سے وہ خود ایک عادی ہو گئی۔ آدمی کو اگر آپ نے کسی علت سے چھڑوانا ہے تو اس کا حل یہ نہیں کہ آپ خود کسی علت میں پڑ جاؤ، ورنہ ایک ذرا سی دل لگی آپ کے دل کی دشمن بن سکتی ہے، آپ کی گھر گھرستی تباہ کر سکتی ہے۔ عورتوں کو کبھی بھی آدمیوں کے مقابلے میں اس طرح کی حرکات نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا سہانا نے ٹھیک کیا تھا؟